بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق ڈائیلاگ کی صدارت نبیل منیر اور گریگری ڈی نوفجرفو نے مشترکہ طور پر کی، جس میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے BLA، داعش خراسان اور TTP کے خطرات سے نمٹنے پر زور دیا۔ ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان کی دہشت گردی کو قابو کرنے کی کامیابیوں کو بھی سراہا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے جعفر ایکسپریس اور خضدار اسکول بس حملے میں جانی نقصان پر تعزیت کی۔ سیکیورٹی چیلنجز اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردی سے نمٹنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر بھی زور دیا گیا اور دہشت گردی کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے مسلسل اور منظم روابط کو ضروری قرار دیا گیا۔ دونوں ممالک کی طرف سے اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم بھی کیا گیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور پاکستان نے تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تنازع کے دوران ہمارا تجربہ رہا ہے، یہ جنگ خوفناک شکل اختیار کر سکتی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی نوعیت کو حل کرنے میں نائب صدر اور وزیر خارجہ حرکت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو قریب لا کر کچھ پائیدار تخلیق کیا۔ یہ قابل فخر لمحہ ہے کہ سیکریٹری روبیو، نائب صدر وینس اور سرکردہ رہنما ممکنہ تباہی کو روکنے میں شامل تھے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات برقرار اور اچھے ہیں۔ ہمارے سفارتکار دونوں ممالک کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ خطے اور دنیا کے لیے امریکہ کا ان دونوں ممالک کے ساتھ کام کرنا اچھی خبر ہے۔ یہ ایک ایسے مستقبل کو فروغ دے گا جو فائدہ مند ہو۔ دریں اثنا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ اور بھارت سمیت کئی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے ابھی مکمل ہونا باقی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امید ہے ٹرمپ انتظامیہ تجارتی مذاکرات اکتوبر کے آخر تک مکمل کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر چینی حکام سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کے مستقبل پر بات چیت ہوگی۔ جی ناظرین، ادھر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے، جلد بجلی سستی ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پالیسی ریٹ میں مزید کمی سے متعلق بھی اعلان جلد کیا جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اس سال ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری تیزی سے آگے بڑھے گی۔ FBR میں اصلاحات کے عمل کی نگرانی وزیر اعظم خود کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اقتصادی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ ایک تیسری عالمی ریٹنگ ایجنسی بھی پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری کا اعلان کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سے ٹیرف مذاکرات کے بعد پاکستان کے ایکسپورٹ کے مواقع بڑھے ہیں۔ ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹیکسیشن کے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار زرعی آمدنی کو بھی ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جتنی مالیاتی اسپیس میسر تھی اس کے مطابق تنخواہ داروں کو ٹیکس ریلیف دے چکے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے معاہدوں کا ہدف معاشی ترقی ہے۔ اس سال کے آخر میں پانڈا بانڈ جاری کر رہے ہیں، جس سے بھی ہم معاہدے کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے گیلپ کے سروے میں کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی امید ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کاروباری لوگوں کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔
پرائیویٹ سیکٹر نے اس ملک کی اکنامی کو لیڈ کرنا ہے۔ ہمارا کام کاروباری طبقے کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کے تمام چیمبر سے ہم رابطے میں ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ SIFC کھلے دل کے ساتھ سب کو اعتماد میں لینے کے عمل پر کاربند ہے۔ جہاں جہاں کاروبار میں جائز تشویش ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے مشاورتی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ ہم مل جل کر قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ ہم نے پاکستان کو خوشحال ملک بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق سے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری پہچان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مختلف سیکٹرز میں معیشت میں بہتری پر آپ کے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے اس سال معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال 1 ٹریلین ڈیٹ سروس ادا کی ہے۔ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں 60% گروتھ ہوئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اچھی بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں اضافہ ہوا ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے 45 وزارتوں اور محکموں کی رائٹ سائزنگ کا عمل شروع کیا ہے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری تیزی سے بڑھے گی۔ وزیر اعظم FBR ٹرانسفارمیشن کی میٹنگز کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ بجٹ کی تشکیل میں نہیں پورے سال آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ جی ناظرین، جاتے جاتے یہ اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ E3 گروپ کے ارکان فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں عالمی برادری سے مذاکرات معطل کرنے پر اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ E3 گروپ نے خط میں اقوام متحدہ کو آگاہ کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے واپس نہیں آیا تو پابندیاں بحال کرنے کو تیار ہے۔ E3 گروپ نے خط میں واضح کیا ہے کہ ایران کو اگست کے اختتام سے پہلے سفارتی حل پر پہنچنا ہوگا۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایران نے توسیع کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اسنیپ بیک میکانزم متحرک کرنے کو تیار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات مناسب حالات میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا سے گفتگو میں ایرانی اول نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ حالات موزوں ہوں تو ایران امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا ایران سے یورینیم افزودی کا مکمل خاتمے کرنے کا مطالبہ ایک مذاق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔